وہ بھی رب کو منایا کرتی، میں بھی منایا کرتا۔ حضور مگر کیا کروں، غریب اتنا ہوں کوئی دیکھتا ہی نہیں، کوئی مجھے دیکھتا ہی نہیں۔ اتنا سنا میرے حضور نے فرمایا تیری نظر میں کوئی لڑکی ہے؟ وہ کہنے لگے حضور میرے چچا کی بیٹی ہے، لیکن چچا غریبی کی وجہ سے مجھے نہیں سمجھتے۔ میرے حضور نے حکم دیا جاؤ ان سے کہہ دو کہ میں اپنے صحابی کا رشتہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ابو بکر عمر کو بلاؤ، عثمان کو بلاؤ۔ ابو بکر عمر عثمان آ گئے۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا تیاری کرو، میرے اس غلام کا نکاح ابھی ہوگا۔ جانتے ہیں یہ کل ظہر تک کا مہمان ہے، آقا کہتے ہیں ابھی ہوگا۔ حضرت عثمان گئے، ابو بکر صدیق عمر گئے، جا کے نکاح کی تیاریاں کی۔ فرمایا عمر جی عثمان سے کہہ دو اس کے خزانے سے ایسا میٹھا تیار ہو جیسا میٹھا آج تک کسی نے کھایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے غلام کی تمنا ہے اسے میٹھا چاہیے، نکاح بھی کرا دیا، میٹھا بھی مل گیا۔ اگلے دن کی صبح آ گئی، حضور جانتے ہیں کہ ظہر میں اس کا انتقال ہونا ہے۔ ایک غلام سے فرمایا جا اس کے گھر کے پاس چلا جا اور ظہر سے عصر تک انتظار کر، جب اس کے گھر سے رونے کی آواز آ جائے نا تو مجھے خبر کرنا۔ سمجھ گئے نا بات؟ ایک غلام کو بھیجا جا اس کے گھر کے پاس کھڑا ہو، جب بھی رونے کی آواز آ جائے نا توڑ کے مجھے خبر کرنا۔ اللہ اکبر کو کہے جو ظہر ہو گئی ہے کوئی نہیں رویا ہے، گھر سے خوشیوں کی صدائیں آ رہی ہیں۔ ظہر کا وقت گزرتا گیا، عصر کا وقت آ گیا، کوئی نہیں رویا، اندر سے ہنسنے مسکرانے کی صدائیں ہیں، خوشیوں کی آوازیں ہیں۔ عصر کی نماز مصطفیٰ کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ آقا فرماتے بتا تو صحیح اس گھر کا کیا حال ہے؟ کہتے یا رسول اللہ اس گھر میں کوئی نہیں رویا ہے، ابھی تک سارے خوش ہیں، سارے ہنس رہے ہیں۔ آقا بڑی خوشیاں کے گھر کے اندر، اب سننا پیارے اتنا سنا ہے نبی نے سجدے میں سر رکھ دیا ہے، یا رب بتا تو صحیح تیرا جبریل تو بتا کے گیا تھا یہ کل ظہر تک مر جائے گا، ابھی تک زندہ کیسے ہے؟ اس کو موت کیوں نہ آئی؟ آواز آتی محبوب سنو تو سکی بات یہ ہے کل جب اس کے گھر پہ میں میٹھا بنوا کے تو نے بھیجا ہے، یہ میاں بیوی ایک دسترخوان پہ میٹھا آ کے رکھ کے بیٹھے تھے، میرا شکریہ ادا کر رہے تھے، اتنے میں دروازے پہ سائل آ گیا۔ اس نے کہا بھوکا ہوں خدا کے واسطے کچھ دے دیا جائے۔ کہا زندگی میں پہلی مرتبہ اس کے آگے میٹھا آیا تھا، لیکن جب میرا نام سنا گئے یہ بیوی سے کہتا شریک حیات جس رب نے مجھے تیرے جیسی بیوی دے دی ہے اس کے سوا کیا کمی رہ گئی ہے؟ چل اب کیا ضرورت اس کی ہے؟ وہ مانگنے والا خدا کے نام پہ میٹھا مانگ رہا ہے، تیری مرضی کیا ہے؟ اس نے کہا شوہر جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں۔ کہا محبوب وہ میٹھا جو زندگی میں کبھی نہ کھایا، وہ میٹھا جو بڑی تمنا کے بعد ملا تھا، اس نے سارا اٹھایا آنے والے سائل کے ہاتھ میں دے دیا۔ محبوب جب اس نے میٹھا دیکھا منہ میں رکھا اس کی زبان سے جبرا نکل جاتا ہے اللہ تیری خوشیوں کو سلامت رکھے، اللہ تیری خوشیوں کو سلامت رکھے۔ اے محبوب جب اس نے جاتے جاتے یہ دعا دی تھی اللہ تیری خوشیوں کو سلامت رکھے، اے محبوب اس نے میری رضا کے لیے اپنی پسندیدہ چیز دے دی، میں نے نظام بدل ڈالا، تقدیر بدل دی، یہ مرنے کا دن تھا میں نے اس کے عمر میں برکتیں عطا کر رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے۔ اس لیے ہم خرچ کرتے ہیں تو میری گزارش ہے جائز جگہ خرچ کیا کرو، ٹھیک ہے جی نوجوان میرے بچوں؟ دیکھو درخت اگر بڑا ہو جائے نا تو اسے پھر جھکایا نہیں جا سکتا کہیں بھی، اگر وہ ایسے ہے نا تو پھر ایسے ہی جمے گا وہ۔ اور درخت اگر پودا ہونا چھوٹا تو ہمارے باپ دادا پہلے لکڑیاں باندھ دیتے تھے پیڑ میں تاکہ وہ سیدھا چلے، جب مضبوط ہو جاتا تھا تو کھول دی جاتی تھی، لیکن کسی موٹے پیڑ پہ لکڑی بندی نہیں دیکھی، اس لیے کہ یہ ٹوٹ تو سکتا ہے سیدھا انہیں سیدھا نہیں ہو سکتا۔ تو جی جو بڑے پیڑ ہیں ان کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں ان پودوں سے بات کر رہا ہوں جو بھی موڑے جا سکتے ہیں، جو بھی موڑے جا سکتے ہیں۔ ہم اپنی قوم کے بچوں کو دیکھتے ہیں اکثر ناچ گانوں کی پارٹیوں میں تماشوں میں یوں پیسے لٹائے جاتے ہیں، کبھی کسی بھوکے کو بھی کھانا کھلایا کر، کبھی کسی ننگے کو کپڑا پہنایا کر، کسی پیاسے کے لیے پانی کا انتظام کیا کر، کسی بیوہ کے دوپٹے کا انتظام کر دے، پھر دیکھ اللہ تجھے کتنی برکتیں دیتا ہے، کتنی برکتیں دیتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ بھائی آج ہم دنیا کی دعوت کرتے ہیں لیکن اپنوں کے لات مار دیتے ہیں، کہتے ہیں تو نہ آیا تو کیا ہوا، میرے دسترخوان پہ بھیڑ نہیں ہوگی؟ دیکھ یہ پردھان بھی آ گیا، ٹھیکیدار بھی آ گیا، زمیندار بھی آ گیا، نیتا بھی کھا گیا، منتری بھی کھا گئے، اور یار ان کے کھانے سے
غور سے میری بات غور کرنا میری بات پہ. بیماریاں کون سی لگ رہی ہیں آج کل؟ کینسر، برین ٹیومر، برین ہیمریج، ہارٹ، اگلی سانس ہی نہیں آتی، منہ پھیلا تھا ختم، پانی بھی بندہ نہیں مان پاتا. یہ بیماریاں کیوں ہیں؟ بیماریاں تو پہلے بھی آتی تھی نا. بندہ 8 دن بخار میں پڑا ہے، 10 دن درد میں تڑپتا رہا، 3 دن بیماری میں رہا، تو موت آتی تھی تو پتہ دے کے آتی تھی. لیکن آج اچانک موتیں آتی ہیں، اس کی وجہ جان کرنا. یہ جتنی موتیں ہیں یہ ایسی چیز ہیں جو اچانک دل کو جام کرتی ہیں، اور یہ دل جام اس لیے ہونے لگے کہ یہ اندر سے کالے ہو چکے ہیں. یہ اندر سے کالے ہو چکے ہیں. ہمارے اپنوں کے لیے اس میں جگہ نہیں، اپنوں کے لیے. آج دیکھو تو کیسی بیماری لگتی ہے. بلڈ کینسر، بچ کے دکھا. ہڈی والا کینسر، بچ کے دکھا. ہاں، برین کینسر، بچ کے دکھا. چیلنج کے ساتھ بیماری آتی ہیں، لیکن جانتے ہیں ان کا بھی کوئی علاج ہے. ان کا بھی کوئی علاج ہے. امریکہ میں ایک بندے نے 35 سال کمائی کی. کتنے سال؟ 35 سال کمائی کی. ہو گیا کینسر. ڈاکٹر نے دیکھا کینسر، پیسے والا تھا، 35 سال میں اربوں کروڑوں روپیہ کمایا تھا. جب کینسر ہوا پریشان ہو گیا، ڈاکٹر کو دکھا کے کہنے لگا چیک کیا جائے. ڈاکٹر نے کہا کینسر ہے، علاج کیا. پھر اس کے بعد ڈاکٹر کو کہنے لگا 2 مہینے کی زندگی رہ گئی ہے، تو نہیں بچے گا. 2 مہینے تک تجھے جو کرنا ہے کر لے، جو چاہے خوشیاں حاصل کر، جتنی چاہے موج کر لے. 2 مہینے بعد تجھے موت آ جائے گی. کینسر اس اسٹیج کو پہنچ چکا ہے، تو بچنے والا نہیں ہے. تو سنو پیارے، جو IAS پہ بھروسہ کرتے ہو، IPS پہ بھروسہ کرتے ہو، MBBS پہ بھروسہ کرتے ہو، DMS پہ بھروسہ کرتے ہو، جب دنیا کی ساری ڈگریاں فیل ہو جاتی ہیں، پھر خدا کے نیک بندوں کی طرف بندہ جاتا ہے. پھر جاتا اللہ والوں کی چوکھٹ پہ کہ یہاں سے لا علاج کر دیا گیا ہے، چلو ان سے چل کے پوچھتے ہیں محمود شاہ تم بتا دو یہ کینسر کیسے ٹھیک ہوگا. برین ہیمریج ہو گیا ہے، یہ کیسے بچے گا. اللہ اکبر. وہ بھی گیا اللہ والے کی چوکھٹ پہ، کہتا ہے جی بتاؤ تو صحیح. ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، سب کہہ چکے کہ تو نہیں بچے گا، کوئی تو راستہ ہوگا جس سے زندگی بچ جائے گی. انہوں نے کیوں نکال ڈالی؟ کہنے لگے بتا تو صحیح کہاں کا رہنے والا ہے، کہاں فلاں ملک کا رہنے والا ہو. کہا بتا تو صحیح کتنے دن ہو گئے اپنے ملک نہیں گیا ہے. اس نے کہا جناب 35 سال ہو گئے ہیں ابھی تک اپنے ملک نہیں گیا ہو. کہتے تجھے پتا ہے پھر اپنے لیے کتنے تڑپا کرتے ہیں، پھر اپنے لیے کتنے رویا کرتے ہیں. کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا اگر زندگی چاہتا ہے اپنے وطن چلا جا، پیسے تو مرنا ہے ہی تجھے. جا کر کے تیرے وہ اپنے جنہیں تو نے 35 سال سے ملک نہیں دیکھا، جنہیں غریبی کی وجہ سے تو نے دھتکار دیا ہے، جا ان کے کھانے کا انتظام کر، دسترخوان بچھا، ان کو جا کے دعوتیں کھلا. 2 مہینے کے بعد آنا. اللہ اکبر. جیسے یہ سیٹ اپنے ملک پہنچا، اس نے جانے کے بعد دسترخوان وسیع کیا، سارے احباب کو بلایا، رشتہ داروں کو بلایا، 1-1.5 مہینے تک سب کو کھانا کھلاتا رہا. اس کے بعد پلٹ کے پھر اپنے ملک گیا، جا کے ولی کے پاس پہنچا. حضرت جو آپ نے کہا تھا میں کر کے آ گیا ہوں. فرماتے جا اب جا کے اپنا چیک اپ کرا. جب چیک اپ کرایا ہے نہ کینسر ہے، نہ کچھ بھی ہے، نہ پھڑیا ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے. ڈاکٹر کے پاس رپورٹ آئی. ڈاکٹر کبھی منہ دیکھتا ہے، کبھی رپورٹ دیکھتا ہے. کہ یار پتا تو صحیح یہ کیسے بچ گیا، کینسر کیسے ختم ہوا. وہ کون سا طبیب ہے جس نے تیرا علاج کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس نے کہا تھا ڈاکٹر تو نہیں جانتا ہے، زندگی وہ نہیں دیتے جن کے پاس MBBS کی ڈگری ہے، زندگی وہ نہیں دیتے جو IAS IPS ہوتے ہیں. خدا کی قسم اس نے کہا تھا ہم اس کے ماننے والے ہیں جن کی اپنی شان یہ ہے کہ جن کے تلووں کا دھوبن ہے. آب خیال ہے وجان مسیحا ہمارا. سمجھ گئے میری بات؟ خرچ کیا کرو. جہاں دوائیں کام نہیں کرتی وہاں دعائیں کام کرتی ہیں. جہاں دوائیں فیل ہوتی ہیں وہاں سے دعائیں شروع ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں پیسے لے دعا کرتے، ایسے دعا نہیں، دعا لی جاتی ہے، کرائی نہیں جاتی. ایسے حالات پیدا کر دو کہ دعائیں خود بخود نکلیں. وقت ہے بھی آپ کے پاس تھوڑی سی بات آگے بڑھانا.
تھکے تو نہیں ابھی آپ لوگ؟ ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے دل میلے ہو گئے، ہم اپنوں پہ پیسے حساب لگا کے خرچ کرتے ہیں، اور جب یاروں کے ساتھ ہوتے تو پیسے کا کوئی حساب نہیں، دونوں ہاتھوں سے چلتا ہے، ماں باپ کے لیے پیسہ نہیں، اپنوں کے لیے پیسہ نہیں۔ بھائی بس آخری بات بیان کرنے لگا ہوں، 3 بج چکے ہیں، وقت کافی ہو چکا ہے، میرا گلا بیٹھا ہوا تھا، یہ تو صاحب مزار کا کرم ہے کہ میں بول رہا ہوں، ارشاد سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ پاس والے سے بات نہیں کر پا رہا تھا، اب دیکھو تقریر کر رہا ہے۔ ہاں نکاح کے ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ارشاد سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے۔ میں ڈھول لے کے نہیں بیٹھا یہاں پہ، سرنگی لے کے نہیں بیٹھا، میں تو حضور کی باتیں لے کے بیٹھا ہوں، حضور کی باتیں لے کے بیٹھا ہوں۔ چل جا پوچھ اٹھا کے صاحب مزار سے، کیا کرتے رہے ہو جو دنیا آج تمہارے نام لے رہی ہے؟ یہ کہیں گے ہم نے ڈھولک نہیں بجائی، ہم نے ڈانس نہیں دیکھے، مقابلے نہیں کرائے، ہم تو دن و رات رب کا قرآن پڑھا کرتے تھے، ہم نے دن و رات اللہ اللہ کی تسبیح بیان کی ہے، ارشاد سبحان اس لیے اللہ۔ آج اللہ نے ہمیں یہ رتبے دیے ہیں۔ ہم زمین کے نیچے ہیں، زمین کے اوپر بھی رب نے میلے لگا رکھے ہیں، میلے لگا رکھے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی وہ کہتے ہیں نا، بزرگوں نے فرمایا مسجد کے پاس گھر بنانا کیوں کا، کچھ چھینٹیں اگر مسجد پہ گریں گی نا تو کچھ بوندیں تو ادھر ادھر بھی گر جایا کرتی ہیں، ہاں اسی لیے فرمایا بزرگوں کے قریب رہا کرو، تاکہ جو بارش ان کے مزار پہ ہوتی ہے وہاں بیٹھو گے تو اللہ وہ بارشیں تمہارے اوپر بھی ڈال دے گا، ارشاد سبحان تمہارے اوپر بھی ڈال دے گا۔ آج ان کے آنگن میں بیٹھے ہو، قسم سے آج مدینے سے مبارکباد آتی ہوگی، کہتے ہوں گے مصطفیٰ میرے محبوب میرے محمود، تیری چوکھٹ پہ میری باتیں، تیری چوکھٹ پہ میری باتیں، جا اعلان کر دے جو تیرا ہو گیا ہے وہ میرا ہو گیا، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرا ہو گیا ہے وہ میرا ہو گیا ہے۔ بس سنیں، کبھی کبھی دعائیں وہ کر جاتی ہیں جو دعائیں نہیں کرتی۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، بڑے غریب صحابی، حضور کے اتنے غریب صحابی کہ کئی کئی دن فاقے بھی ہوتے تھے۔ کدھر جا رہے ہیں چچا؟ آ رہے ہیں؟ چلیے اللہ سلامت رکھے، وقت بھی کافی ہو چکا ہے، میں خود بھی محسوس کر رہا ہوں کہ 3 سے اوپر بجنا، یہ شاید کسی کو پر ظلم کرنا نہ ہو جائے، میری عادت ایسی بھی نہیں ہے نا، میری عادت ایسی بھی نہیں ہے کہ زبردستی کسی سے بات کی جائے، بس تھوڑا سا غور سے میری بات سنیں، میں بات پوری کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ بہت جلدی بات ختم کروں گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضور کے بڑے غریب صحابی ہیں، کئی کئی دن کے فاقے۔ ایک دن میرے حضور نے فرمایا کیا حال ہے؟ کہنے لگے حضور بہت غریبی ہے، بڑی غریبی ہے آپ کا، کبھی کھانا نہیں، کبھی بھوک نہیں، یہی حالات رہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا اتنے فاقے میں زندگی کٹ رہی ہے؟ ابھی یہ بات حضور سن ہی رہے تھے، اتنے میں جبریل آ گئے۔ حضور یہ جو کھڑا ہے نا آپ کے آگے، یہ کل ظہر تک کا مہمان ہے، کل ظہر میں اس کا انتقال ہو جائے گا۔ حضور جو امت کو اولاد سے زیادہ پیار کرتے، ایک ماں اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا حضور اپنے غلاموں سے پیار کرتے، ایک باپ اپنے بیٹے کو اتنا نہیں چاہتا جتنا حضور چاہتے ہیں۔ جبریل نے اتنا کہا کہ یہ کل ظہر میں انتقال کر جائے گا، بس پھر کیا تھا؟ نبوت کی آنکھ میں آنسو آنے والے تھے، روک لیے، فرمانے لگے میرے غلام اچھا بتا، تو اتنا غریب ہے، تو نے فاقے میں زندگی گزاری ہے، دو ایسی خواہشیں بتا جو تو بہت چاہتا اور پوری نہ ہوئی۔ کوئی خواہش ہے جس کو تو نے بہت چاہا ہو اور پوری نہ ہوئی ہو؟ حضور کو دیکھ کے رو دیا۔ سننا پیارے، آج پیسے کی قدر نہیں، قدر کیا کرو۔ اس صحابی نے رو کے کہا حضور میری پہلی خواہش یہ ہے کاش زندگی میں ایک بار میں میٹھا کھا لیتا۔ سوچے صحیح، سوچے، کیا غربت کا دور ہے آقا، پوری زندگی میں آج تک میٹھا نہیں کھا پایا، میری تمنا تھی زندگی میں کاش میں میٹھا کھاتا، مجھے پتا چلتا میٹھا کیا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے دوسری خواہش، اس نے کہا یا رسول اللہ غریب ہوں، میرا جی چاہتا ہے میرا بھی نکاح ہوتا، جب دنیا سوتی ہوتی اس وقت میں اور میری بیوی مصلی بچھا کے رب کے آگے رویا کرتے، ایسی بیوی ہوتی جو رات کو اٹھ کے میرے ساتھ رویا کرتی، وہ بھی رب کو منایا کرتی، میں بھی منایا کرتا۔ حضور مگر کیا کروں، غریب اتنا ہوں کوئی دیکھتا ہی نہیں،
کوئی مجھے دیکھتا ہی نہیں. اتنا سنا میرے حضور نے فرمایا تیری نظر میں کوئی لڑکی ہے؟ وہ کہنے لگے حضور میرے چچا کی بیٹی ہے، لیکن چچا غریبی کی وجہ سے مجھے نہیں سمجھتے. میرے حضور نے حکم دیا جاؤ ان سے کہہ دو کہ میں اپنے اس صحابی کا رشتہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کر رہا ہوں. اللہ اکبر. فرمایا ابو بکر عمر کو بلاؤ، عثمان کو بلاؤ. ابو بکر عمر عثمان آ گئے. جی یا رسول اللہ. فرمایا تیاری کرو، میرے اس غلام کا نکاح ابھی ہوگا. جانتے ہیں کل ظہر تک کا مہمان ہے. آقا کہتے ہیں ابھی ہوگا. حضرت عثمان گئے، ابو بکر صدیق عمر گئے، جا کے نکاح کی تیاریاں کی. فرمایا عمر جی عثمان سے کہہ دو اس کے خزانے سے ایسا میٹھا تیار ہو جیسا میٹھا آج تک کسی نے کھایا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے غلام کی تمنا ہے اسے میٹھا چاہیے. نکاح بھی کرا دیا، میٹھا بھی مل گیا. اگلے دن کی صبح آ گئی. حضور جانتے ہیں کہ ظہر میں اس کا انتقال ہونا ہے. ایک غلام سے فرمایا جا اس کے گھر کے پاس چلا جا اور ظہر سے عصر تک انتظار کر. جب اس کے گھر سے رونے کی آواز آ جائے نا تو مجھے خبر کرنا. سمجھ گئے نا بات؟ ایک غلام کو بھیجا جا اس کے گھر کے پاس کھڑا ہو، جب بھی رونے کی آواز آ جائے نا توڑ کے مجھے خبر کرنا. اللہ اکبر. کو کہے جو ظہر ہو گئی ہے کوئی نہیں رویا ہے، گھر سے خوشیوں کی صدائیں آ رہی ہیں. ظہر کا وقت گزرتا گیا، عصر کا وقت آ گیا، کوئی نہیں رویا. اندر سے ہنسنے مسکرانے کی صدائیں ہیں، خوشیوں کی آوازیں ہیں. عصر کی نماز مصطفیٰ کے پیچھے پڑھتے ہیں. آقا فرماتے بتا تو صحیح اس گھر کا کیا حال ہے؟ کہتے یا رسول اللہ اس گھر میں کوئی نہیں رویا ہے، ابھی تک سارے خوش ہیں، سارے ہنس رہے ہیں. آقا بڑی خوشیاں کے گھر کے اندر. اب سننا پیارے، اتنا سنا ہے نبی نے سجدے میں سر رکھ دیا ہے. یا رب بتا تو صحیح، تیرا جبریل تو بتا کے گیا تھا یہ کل ظہر تک مر جائے گا، ابھی تک زندہ کیسے ہے؟ اس کو موت کیوں نہ کی آئی؟ آواز آتی محبوب سنو تو صحیح بات یہ ہے کل جب اس کے گھر پہ میں میٹھا بنوا کے تو نے بھیجا ہے، یہ میاں بیوی ایک دسترخوان پہ میٹھا آ کے رکھ کے بیٹھے تھے، میرا شکریہ ادا کر رہے تھے. اتنے میں دروازے پہ سائل آ گیا. اس نے کہا بھوکا ہوں، خدا کے واسطے کچھ دے دیا جائے. کہ زندگی میں پہلی مرتبہ اس کے آگے میٹھا آیا تھا، لیکن جب میرا نام سنا گئے یہ بیوی سے کہتا شریک حیات جس رب نے مجھے تیرے جیسی بیوی دے دی ہے اس کے سوا کیا کمی رہ گئی ہے؟ چل اب کیا ضرورت اس کی ہے؟ وہ مانگنے والا خدا کے نام پہ میٹھا مانگ رہا ہے، تیری مرضی کیا ہے؟ اس نے کہا شوہر جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں. کہا میں وہ میٹھا جو زندگی میں کبھی نہ کھایا، وہ میٹھا جو بڑی تمنا کے بعد ملا تھا. اس نے سارا اٹھایا آنے والے سائل کے ہاتھ میں دے دیا. محبوب جب اس نے میٹھا دیکھا منہ میں رکھا اس کی زبان سے جبرا نکل جاتا ہے. اللہ تیری خوشیوں کو سلامت رکھے، اللہ تیری خوشیوں کو سلامت رکھے. اے محبوب جب اس نے جاتے جاتے یہ دعا دی تھی اللہ تیری خوشیوں کو سلامت رکھے. اے محبوب اس نے میری رضا کے لیے اپنی پسندیدہ چیز دے دی. میں نے نظام بدل ڈالا، تقدیر بدل دی. یہ مرنے کا دن تھا، میں نے اس کے عمر میں برکتیں عطا کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے. اس لیے میری گزارش ہے جب دعائیں فیل ہو جایا کریں تو دعاؤں کا انتظام کیا، دعائیں کرایا کرو. جہاں دعائیں کام نہیں کرتی وہاں دعائیں کام کرتی ہیں. دعائیں کام کرتی. میں نے بدل ڈالا. مرنا تھا زندگی بخش دی اس لیے کہ غریب کے منہ سے دعا نکل گئی تھی. برا نہ مانیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سب سے پسندیدہ چیز اٹھا کے دے دی، اس لیے میں نے اس کو زندگی لوٹا دی. آج مجھے بتاؤ مسجد میں جب جمعے میں پیسہ دیا جاتا ہے تو ہم تو نوٹ بھی وہ نکالتے ہیں جو 3 جگہ سے ٹیپ لگا ہوتا ہے. سب سے پھٹا نوٹ نکال کے مسجد کی گولک میں ڈالتے ہیں. انصاف کرتے ہیں ہم لوگ، انصاف کرتے ہیں. قرآن تو یہ کہتا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک تم کامیابی کو نہیں پہنچو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ نہ دو جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہے. شاک حق ہے. اچھا چلو میں ایک بات بتاؤں. ایک ہوتا ہے نیا نوٹ، ایک اٹھا لو کوئی بھی چلو پرانا، یہ تھوڑا سا نیا یہ تھوڑا سا پرانا ہے. اس میں سے کسی کی قیمت کم ہے؟ دونوں برابر میں چلیں گے نا، چلنے برابر میں. لیکن جب ہم مسجد میں ہوتے ہیں نا تو ایسے نکالتے ہیں. یہ نیا والا جیب میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ یہ 101 میں چلے گا نہ وہ 99 میں چلے گا. لیکن تیرا دل دیکھ لیا گیا.
دل دیکھ لیا گیا. مسجد میں جا یہ مت دیکھ کہ نیا رکھنا، یہ دیکھ نیا دینا ہے. سب سے نیا نکال پھر دے خدا کو. کہتا دعا قبول ہی نہیں ہوتی، 3 جگہ پھٹا ہوا نوٹ دے گا تو دعا بے شک حق ہے. 3 بار ٹیپ مار کے ایک نوٹ تو ایسا تھا کہ آدھا نوٹ کسی اور نوٹ کا تھا اور آدھا کسی اور کا وہ چلا گیا. نہیں یہ نہ کیا کرو، یہ مت دیا کرو، نیا نوٹ دو. اس لیے کہ خدا کے گھر سے اچھی جگہ خرچ کرنے کی کوئی نہیں، تو نوٹ بھی اچھا دیا. جو صرف نہ پیروں کے پیر دباتے ہیں، مقدر سور جائے گا پیر کے پیر دبا، مقدر سور جائے گا پیر کا گلا دبا دو، ہے نا. میں کہتا ہوں دنیا سور جائے گی مجابروں کے گلے دبا دو. جی مسئلہ ہی خراب کر ایسے پھیل کے پڑ جا بکرے کی طرح دباؤ، مسئلہ ہی کوئی نہیں. ایک ٹائم نہیں کہہ سکتا مریض سے مسجد میں چلا جائے، ایک ٹائم نہیں کہہ سکتا. اور ایسا پیر پڑا اللہ بچائے آ کے ٹھیکہ ہی لے کے پڑ جا مرید کے گھر، 8 دن میں جا رہا، نہاتا بھی نہیں، مچھان آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، نکل ہی نہیں رہا. یہ کوئی طریقے یار؟ اللہ والوں کو وقت رکھا ہے. جنہوں نے تاج الشریعہ کو دیکھا وہ جانتے ہوں گے. ان کے پاس بھی ملنے چلے جاؤ تو پتا کیا کہتے تھے؟ جائیے مسافہ ہو گیا، حلال روزی کمائیے، بچوں کو جا کے کھلائیے. وہ یہ کہتے تھے اگر میرے پاس وقت ضائع کرو گے تو بچوں کے لیے حلال روزی کہاں سے لاؤ گے. اسے پیر کہتے ہیں جو تمہارے نسلوں کے حلال رزق کی فکر کرے. وہ نہیں کہیں سے بھی لاؤ چھولی میں ڈال دے، بھلا ہوگا. 500 دے تو بھلا، 1100 دے تو پکا بھلا ہوگا. ایسے لوگ نہ اوپر چادر چڑھ رہی ہوگی، اندر لٹھیاں چل رہی ہوں گی. یہ بھی کٹ رہا ہوگا، وہ بھی کٹ رہا ہوگا. مسئلہ کوئی نہیں بھائی، اللہ دیتا ہے، شرط دل سے مانگو. وہ دل جانتا ہے کون کیسے دے رہا، اسے پتا ہے، اسے سب پتا ہے کون کیسے دیتا ہے، اسے سب کی خبر ہے، وہ سب جانتا ہے. نیا نوٹ نکال کے دے، پھر مسکرا کے دے، کہتے مالک یہ پیسے بھی دے رہی ہے، میں بھی دے رہی ہوں. پھر مانگ کے آنا، قسم خدا کی اس سے دل سے کبھی مانگو نا تو تمہارے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے جھولی بن جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ابھی سنا نہیں آپ نے، ہماری قوم کو تو ٹوپیاں بھی نصیب نہیں ہوتی. مسجد میں کہہ رہا ٹوپی مانگنی مسجد والی، ہوں جا کے ٹوپی ڈھونڈ رہا. کئیب تو گھر کو ہی لیا ہے. لوٹے غائب، ہر جمعے کو 8 لوٹے آ رہے، ہر جمعے کو 3 غائب ہو رہے. کیوں؟ کھیت جا رہا تھا مسجد سے 12 لوٹا لے گیا. ٹینشن کیا استعمال کا تھوڑی، کھیت میں پھینکا یا گھر لا کے ڈال دیا، لوٹ کے مسجد میں نہیں آیا دوبارہ. ایسی عبادت کریں گے بھائی؟ ایک مسجد کی صف جب دوسری مسجد میں لے جانے کی اجازت نہیں تو مسجد کا لوٹا گھر لے جانے کی اجازت تمہیں کس نے دے دی؟ سمجھ رہے نا؟ مسجد مسجد ہوتی ہے تو دل صاف کریں اپنے. یہ جو کالے ہو گئے نا انہیں صاف کریں، پھر دیکھو اللہ کتنا کرم کرتا ہے، کتنا کرم کرتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کا وقت آیا، حضرت علی کو بلایا، فرمانے لگے علی میرا انتقال ہو جائے نا تو مجھے نیا کفن مت دینا. کون کہہ رہا؟ افضل البشر بعد الانبیاء ابوبکر صدیق. ہاں وہ کہتے ہیں. شان جانتے ہو کتنی ہے ان کی؟ یہ اتنی بڑی شان والے ہیں، اتنی بڑی شان والے ہیں. ایک دن میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل اگر رب تجھے انسان بننے کا موقع دے اور وہ کہے جبریل میں تجھے بشر بنانا چاہتا ہوں تو جبریل بتا کس کی طرح بننا چاہو گے؟ تو جبریل کہتے یا رسول اللہ اگر رب مجھے بشر بنائے نا تو پھر میں ابو بکر جیسا بننا چاہوں گا. یہ رافضی کیا جانے ابو بکر کیا ہے؟ ان کتوں کو پتا کیا ابو بکر کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جبریل بیٹھے ہوتے، کوئی بھی صحابی آتا جبریل نہیں کھڑے ہوتے، لیکن جب میرا ابو بکر آتا تھا تو جبریل اٹھ کے ابو بکر کا استقبال کیا کرتے ہیں. یہ شان ابو بکر صدیق کی ہے. تو یہ ابو بکر کہتے ہیں علی جی میرا انتقال ہو جائے نا تو مجھے نیا کفن نہ دینا. کہا اتنی شان والے ہیں، امیر المومنین ہیں، پہلے خلیفہ ہیں اس پر کے،
آپ پرانے کپڑوں کی بات کرتے نئے میں کیوں نہ دیں؟ کتنی اچھی سوچ تھی. فرمانے لگے جن پیسوں سے میرا نیا کفن بنایا جائے نا ان پیسوں سے مدینے کی یتیم اور بیواؤں کے دوپٹے بنا دیے جائیں. ارشاد سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو بکر تو وہ ہے جس نے کفن بھی دوپٹوں میں بانٹ ڈالا. تیری میری ذمہ داری ہے. تماشے پہ پیسہ نہ لگا، اگر لگانا ہے تو غریب امت کی بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹوں پہ پیسے لگاؤ، ان کی چادروں پہ پیسے لگاؤ. جو بیٹیاں غریب بیٹھی ہیں گھر پہ، جیسی تمہارے تماشوں کی اور بھانگڑے والوں کی اور مقابلے والوں کی ٹیمیں ہوتی ہیں نا، جو رات بھر میں میائی بچہ ایک نہ بیائی کہاوت ہے، کوئی نتیجہ جس سے نہیں ہوتا، اسی طرح کی ٹیمیں آپ ایسی بناؤ کہ جس سے صبح اٹھنے کے بعد نا کسی غریب کے گھر میں اگر گڈی نوٹوں کی پڑی ہو، پرچے پہ لکھا ہو حضور کے غلاموں کی طرف سے اسلام کی شہزادی کے لیے، قسم خدا کی وہ بیوہ اٹھائے گی جب اس کی بیٹی کے سر پہ وہ نکاح کا دوپٹہ آئے گا نا، کوئی بچہ نہ نکاح کے وقت اس سے دعا کے لیے کہنے کے لیے، جب اس کے ہاتھ لال ہوں گے آنکھ میں آنسو بھر کے کہے گی مالک جس نے میرا گھر آباد کیا تو اسے آباد کر دے، جس نے میرا گھر آباد کیا ہے تو اسے آباد کر دے. قسم خدا کی ولیوں کی ٹالی جا سکتی ہے، غریب بیواؤں کی بیٹیوں کی کبھی نہیں ٹالی جا سکتی. ارشاد سبحان اللہ. ایک تنظیم ایسی بنائی جائے جس میں صرف غریبوں کی بیٹیوں کے نکاح ہو، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے. جتنا کماتے ہو نا، جتنا کماتے ہو ہر مہینے کے مہینے 2.5% نکال کرے. زکوٰۃ نہیں کہہ رہا ہوں، زکوٰۃ سال میں 2.5% ہوتی ہے، میں مہینے کے مہینے کہہ رہا ہوں. آپ ہر مہینے اگر آپ نے 3,000 کمانے نا تو 100 نکال کے رکھ دو. ٹھیک ہے جی 30 کمانے تو 1,000 رکھ دو. تنظیم بناؤ اور نکاح کرو بیٹیوں کی. دنیا کو بتاؤ تو یہ مت سمجھنا حضور کی امت کی بیٹیاں لاوارث ہیں، یہ وہ ہیں جن کا مدینے والا بھی وارث ہے، خود کعبے والا بھی وارث ہے. یہ تنظیم بناؤ، کام کرو. کام کی ضرورت ہے، کام کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو اپنے محبوب سے سچے عشق کی توفیق عطا فرمائے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے محبوب کو، اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. ہاں حضور نے معراج سفر کیا، اس میں امت کے گناہوں کا سودا ہوا، اس میں 70,000 راز بتائے گئے، 70,000 حکایات بتائی گئی، 70,000 واقعات بتائے گئے، 70,000. اور پھر اس کے بعد مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ رب نے اپنا ہاتھ میری دونوں شانوں کے بیچ میں رکھا. ہاں دونوں شانوں کے بیچ میں. یہ جو کہتے ہیں حضور کو کچھ نہیں پتا، آقا فرماتے ہیں جب رب نے ہاتھ رکھا اپنا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، فرماتے ہیں پھر میں نے کائنات کا علم سیکھ لیا، میں نے کائنات دیکھ لی اس ہاتھ کے آتے. اور رب نے اعلان کر دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. محبوب جو تو نہیں جانتا تھا وہ بھی سکھا دیا گیا. اب تو مسئلہ ہی نہیں رہ گیا نا کتنا علم ہے حضور کو پا بھر کے آدھا کلو. جب کچھ جو نہیں جانتے تھے وہ سب سکھا دیا تو سب میں تو سب آتا. بھائی تو بھی آتا، حرامی ہے کہ حلالی ہے، انہیں سب پتا ہے کس کی اولاد ہے تو. اب مت اتنا. ہاں تو حضور فرماتے میں نے اپنے رب کو بڑی خوبصورت صورت میں دیکھا، میں نے خوبصورت شکل میں اپنے رب کو دیکھا. جب اتنا کہا نا صحابہ تڑپ گئے. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ مولوی کتنی بڑی بات کر رہا ہے، ابھی تو کچھ بھی بات نہیں کہی، اس سے بڑی کرنے والا. آقا فرماتے میں نے اپنے رب کو خوبصورت شکل میں دیکھا. وہ لوگ جو کہتے نہیں جی معراج کی رات صرف جبریل کو دیکھا تھا حضور نے، ایک بات بتا، وہ تو 24,000 مرتبہ حضور کی چوکھٹ پہ آئے. انہیں حضور نے 24,000 مرتبہ جب یہی دیکھ لیا تو وہاں دیکھنے جاتے ہیں. خود فیصلہ کرو. کہتے نہیں جبریل کو دیکھا تھا 24,000 مرتبہ جو زمین پہ حضور کے پاس آئے. آقا نے انہیں یہی دیکھا. وہاں کیا دیکھنے گئے؟ آقا فرماتے میں نے اپنے رب کو خوبصورت شکل میں دیکھا. تو صحابہ تڑپ گئے، کہنے لگے حضور ہمیں بھی دکھائیے نا، حضور ہمیں دکھائیے نا. آقا فرماتے من رآنی فقد رأى الحق. لو اعلان کر دیتا ہوں تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا. اللہ اکبر. یہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، مظہر خدا ہے میرے مصطفیٰ. ہاں اس لیے مصطفیٰ سے پیار کرو، مصطفیٰ سے وفا کرو، کوشش یہ کرو حضور نہ بھولے. ہو سکتا کوئی برگلانے آئے، نہیں بھی اب قوالی کر لو، مزہ نہیں آیا، صرف موج مستی کے لیے آخرت تباہ نہ کرنا میرے بھائی، مت کرنا آخرت تباہ.
یہ پیسہ اتنا قیمتی ہے. فرمایا گیا اگر یہ تمہارا قبر میں 1 روپیہ گر جائے, تختے لگا دیے گئے ہوں, پوچھو سگا بیٹا منہ نہ دیکھ پایا ہو, بیٹی منہ نہ دیکھ پائی ہو, ماں نہ دیکھ پائی ہو, بیٹا ماں کو نہ دیکھ پایا ہو, تختے لگ گئے تو اب ہٹانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن فرماتے ہیں مومن کی حلال کی کمائی کا روپیہ قبر میں گر جائے تو حکم تختہ ہٹا کے روپیہ نکالا جائے گا. اتنی اہمیت ہے تیرے پیسے کی. تو وہاں نہ لگا جہاں رائے گا جائے, وہاں لگا جو ایک پیسہ یہاں خرچ ہو, قیامت میں دکھایا جائے. حضور فخر سے کہیں یہ وہ ہے جو خود نہیں کھایا کرتا تھا, میری امت کے غریبوں کو بھی کھلایا کرتا تھا, میری امت کے یتیموں کو کھلایا کرتا تھا, میری امت کے محتاجوں کو کھلایا کرتا تھا. پھر دیکھ قبر میں پہنچ, حضور بھی آئیں, قسم سے چہرہ پھیر کے کھڑے نہ ہو, کفن ہٹے, آقا مسکرا کے دیکھ لے تجھے. فرشتے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, تو تو بریلی کی بولی میں بولے اور کہے انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بس جو ہوئے اغلاط القما, فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ. میں اکبر بھائی اور ان کے جملہ ساتھی جتنے بھی اراکین کمیٹی ہیں, جتنے بھی معاونین جلسہ ہیں جنہوں نے ان کی معاونت کی ہے اس جلسے کے اندر اور اب تک کرتے چلے آئے ہیں, ان کے لیے دعا کرتا ہوں. آپ آمین کہتے ہیں, پتہ نہیں اللہ کس کے صدقے میں قبول کر لے. اللہ سارے نوجوانوں کو, بزرگوں کو, آنے والوں کو, آگے جانے والوں کو, سب کو مدینے والے مصطفیٰ کی خیرات عطا فرمائے, سب کو خیرات عطا فرمائے. اور جو لوگ حضور کے ذکر کی محفل کو عام کر رہے ہیں, یہ بات یاد رکھیے گا, یہ وہ محفل ہے جہاں آنے کے بعد 100% بخشش ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں, 100% بخشش ہوتی ہے. اور نہ بخشا جائے اگر یہ تسلیم کریں تو یہ خدا کی رحمت کے منافی ہے. اس لیے کہ رب کہتا محبوب جہاں تیری باتیں ہوں وہاں میری رحمتیں نہ ہوں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. محبوب جو تیری محفل میں آ گیا وہ بخشا گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے بخشے تو جاتے ہیں, یہ مت سوچنا بخشے گئے اب کچھ نہیں کرنا ہے. اصل ہے بخشے بھی جانا, بخشش کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے. کتنے لوگ بخشش کو سنبھال کے رکھ پاتے ہیں, جانا اکڑ کے باپ سے بول دیے بخشش گئی, گئے تولنے میں ڈنڈی مار دی بخشش گئی, گئے ناپنے میں بخشش مار دی, وہ ناپنے میں ڈنڈی مار دی بخشش گئے, ختم بخشش. گئے جا کے کسی کے خلاف زہریلے جملے بول دیے, دل توڑ دیا, بخشش گئی. اسے سنبھال کے رکھنا ہے, اسے سنبھال کے رکھنا ہے تاکہ بخشش میں رہو, وہ بخشے ہوئے رہو. اور جانتے ہو معراج میں ایک روایت یہ بھی آئی ہے, ایک روایت یہ بھی آئی ہے بخشش کے حوالے سے. محبوب یہ تیری امت کا خاص ساغ ہے کہ بسا اوقات تو تیری امت کے گناہ کبیرہ بھی میں بنا توبہ کے بخش سکتا ہوں. یہ حضور کی امت کی خاصیت ہے. اس لیے کوشش کریں گناہوں سے بچیں, نیکیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشاں رہیں. نوجوانوں, بچوں, اگر آپ کھڑے نہیں ہوگے تو پھر کون کھڑا ہوگا؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اب میری قوم کے جوانوں کو اٹھنا پڑے گا, مضبوط ہونا پڑے گا. دنیا کو بتا دو جن کے دھرم جھوٹے ہیں اگر وہ اکٹھا ہو سکتے ہیں تو جن کے دھرم سچے ہیں وہ اکٹھا نہیں ہو سکتے. حضور کے نام پہ ایک ہو جاؤ, مصطفیٰ کے نام پہ اتحاد میں آ جاؤ, متحد ہو جاؤ. دنیا کو پتہ لگنا چاہیے, جب ایک جگہ بیٹھو یہ پہچان نہ ہو یہ پٹھان ہے, یہ شیخ ہے, یہ ترک ہے, یہ انصاری ہے. خدا کی قسم ایسے بیٹھو دیکھنے والا کہہ دے جتنے بھی بیٹھے ہیں مدینے والے محمد کے غلام بیٹھے ہوئے. ماشاءاللہ 26 مئی کو بھی کون سی جگہ ہے؟ امام باڑہ. یہاں پہ انشاءاللہ اس جلسے میں حاضری ہوگی اور وقت ملے تو تشریف لائیے گا. ہاں پھر کچھ باتیں دل کھول کے وہاں پہ بھی ہوں گی. آج تو تھوڑا میرا گلا بھی متاثر ہے, میں بھی تھکا ہوں, لیکن دعا کرو 26 میں جب ملیں تو پھر ہم بھی ٹھیک ہوں, گلے بھی ٹھیک ہوں, پھر تم بھی ٹھیک ہو. 26 مئی کے اندر انشاءاللہ 26 مئی امام باڑہ آپ تشریف لائیے گا. انشاءاللہ حاضری ہوگی, میں بھی رہوں گا, آپ بھی رہو گے, اور خدا کی رحمتیں بھی انشاءاللہ رہیں گی.
ہاں میرے لیے بھی دعا کرنا. میں بڑا تھکتا رہتا ہوں حضرت, رات دن سفر رہتا ہے, لیکن یہ دعائیں آپ لوگوں کی, یہ بزرگوں کا کرم کبھی بھی ہو جاتا ہے. دیکھو اتنی دیر بول لیا جبکہ میں تکلیف میں تھا, اور یہ بات تو میں نے بھی بتائی نہیں. ہمارے کچھ خطبہ نہیں آئے, ان کا تو ریزن نہیں معلوم ہے, لیکن کچھ جیسے سوراب بھائی تھے, ان کی بھتیجی کی شادی ہے, کفیل انور صاحب ہیں, ان کا میسج یہ تھا, وہ خود کہہ رہے تھے کہ بھئی میں مجبوری ہے, میں نہیں پہنچ سکتا ہوں یہاں سے. ان کا یہ میسج میں نے خود پڑھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اشتہار میں غلط نام دیے گئے ہوں. اکبر وہ آدمی ہے جس کا انتخاب بڑا انوکھا ہے, بڑا مضبوط آدمی ہے, انتخاب بڑا انوکھا رہتا ہے لیکن جھوٹا نہیں رہتا ہے, خود بھی مضبوط ہے. اگر مجبوری کسی کے ساتھ ہو جاتی, میں نے تو اپنی مجبوری بتائی نہیں, میں خود اپنی بیوی کو بڑی سخت بیماری میں چھوڑ کے آیا ہوں, سخت بیماری میں. میں نے کل ہی اس کی ہاسپٹل سے چھٹی کرائی تھی. سچ یہ کہ جب میں اس کو کل کے پروگرام میں چھوڑ کے گیا تھا تو وہ ہوش میں نہیں تھی. آپ سے بس اتنی گزارش ہے, دعا کریں اللہ اسے شفا دے. ہاں میں صرف وعدہ وفا کرنے آیا ہوں تاکہ وعدہ جھوٹا نہ ہو. آپ دعا کریں, اللہ آپ کی قبول دعا کرے, اللہ میری شریک حیات کو شفا کاملہ صحت عاجل عطا فرمائے, اللہ صاحب مزار کا صدقہ عطا فرمائے. ہم میں جتنے لوگ ہیں جن کے گھر والے بیمار ہیں, اللہ سب کو شفا عطا فرمائے, اللہ سب کو سلامت رکھے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ, اور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.